بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لهم عذاب مہین صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سورہ لقمان سے ایک آیہ نور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جو مقصد حیات سے غافل کرنے والی باتوں کا بیپار کرتے ہیں تاکہ لوگ بھٹکتے رہے خدا کی راہ سے بے خبر ہو کر اور اس کا مذاق اڑاتے رہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ علامہ علوسی اور دیگر مفسرین اس آیہ مبارکہ کا شان نزول بیان کرتے ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ مکہ کا ایک متمول شخص جس کا نام نضر بن حارث ہے، یہ اس کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ حضور کی جلوہ گری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ بے شک۔ سید سلیم گیلانی فرماتے، زیست یخبستہ تھی تاریک نہا خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سے یاری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں۔ بے شک۔ کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سب محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ پوری دنیا میں اندھیرے تھے، آقا تشریف لاتے ہیں اور مکہ کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ بے شک بے شک۔ میرے نبی کی محنت سے فرد واحد سے لوگ ایمان لانے لگے، اور جو اسلام دشمن تھے وہ باہم جڑ بیٹھے۔ انہوں نے معاذ اللہ یہ کہا کہ ہم بانی اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اللہ۔ اور اس شمع کے گرد جو مٹھی بر پروانے ہیں ہم انہیں خاک میں ملا دیں گے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، اللہ سبحان اللہ۔ اور جدا ذکر خدا بلند کرے، واہ واہ واہ، کیا کیڑا جمعہ ہے اس نو بند کرے۔ سبحان اللہ۔ او دے ذکر دا محافظ آپ خدا پڑھو لا الہ کیا بات۔ محمد الرسول اللہ۔ ہزارہا مخالفتوں کے باوجود اسلام پھیلا، اسلام نشو نما پاتا رہا۔ تو میں نے جس شخص کا نام لیا نضر بن حارث، یہ تاجر تھا اور بڑا مکار تھا۔ ملک شام ایران تجارت کے لیے اس کا آنا جانا تھا۔ اس نے وہاں سے رستم و اسفندیار کی جنگی قصے کہانیاں خریدے، مکہ آ کے لوگوں کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عاد و سمود کی کہانیاں سناتے ہیں، تم میرے پاس ہو، میں تمہیں اجمیوں کی کہانیاں سناؤں گا۔ یہ اس نے چال چلی کہ لوگوں کو جمع کر کے قصے کہانیاں سناتا، اور اس کے پاس ایک اور چال تھی، اس کے پاس حسن کی پری پیکر باندیاں تھیں جن کا ناچ گانا لوگوں کو سناتا دکھاتا۔ تو سو اس کی محنت سے کچھ کچے ایمان والے لوگ مرتد بھی ہوئے تھے۔ تو اللہ نے اس کے حق میں یہ آیہ مبارکہ نازل فرما دی کہ جو مقصد حیات سے غافل کرنے والی باتوں کا بیپار کرتے ہیں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ لہو الحدیث کی تشریح میں علماء تفسیر بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور اکابر تابعین میں بڑے بڑے نام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا اور موسیقی مراد ہے۔ حاضرین مجلس، نضر بن حارث کا یہی کام تھا، وہ گانے سناتا تھا، قصے کہانیاں سناتا تھا، اور فرمایا جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ گانا، موسیقی، یہ ہمارے اوپر حملہ آور کب ہوئی؟ یہ خلافت راشدہ کے دور کے اختتام پر یہ موسیقی ہمارے اوپر حملہ آور ہوئی تھی۔ تاہم اس وقت تو ملت اسلامیہ کا نظام دفاع مضبوط تھا،
تو اس نے آبادی کے انتہائی قلیل حصے کو متاثر کیا۔ آج 14 صدیاں بیت گئیں اور ملت اسلامیہ کا نظام دفاع کمزور ہوا، اور یہ موسیقی ہمارے جسموں میں سرایت کر گئی۔ کل تک جو روح کی سزا تھی، آج وہ روح کی غذا ہے۔ بقول اقبال کے وہ کہتے ہیں، تھا جو نہ خوب با تدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ کل تک جو روح کی سزا تھی، آج وہ روح کی غذا ہے۔ گانا گانے والے بچپن کا شوق اور اللہ کا فضل بھی کہہ دیتے ہیں، اور جو سننے والے ہیں وہ اس کو روح کی غذا کہتے ہیں۔ نہ گانا گانے والا غلط کہہ رہا ہے اور نہ ہی سننے والے اس کو گناہ جان رہے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میں محمد تو آلات موسیقی کو توڑنے آیا ہوں، اور فرمایا جو باندیوں سے گانے سنے گا، اللہ قیامت کے دن ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالے گا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، اور دھیان سے سنیے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا، فرمایا مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو۔ عزت کی موت ہے بندہ گانے سنتا مرے۔ ہمارے اسی شہر گجرانوالہ میں، آپ کے پڑوس میں، ماڈل ٹاؤن کے اندر، قاری عبداللطیف جلالی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آج سے تقریباً 1 عشرہ پہلے کی کہانی ہے۔ یکم رمضان، نماز فجر کا وقت، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ، پیشانی اللہ کے حضور جھکی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے ہیں۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا، فرشتہ روح قفس انصری سے کھینچ کے لے گیا۔ اس حافظ نے، عالم نے، قاری نے دائی اجل کو لبیک حالت سجدہ میں کہا۔ قیامت کے دن جب اٹھے گا تو لبوں پر سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے ہوں گے۔ بھائی جان، جیو شان سے، مرو ایمان سے۔ یہ کوئی موت ہے یار بندہ گانے سنتا مرے؟ دوستوں کے ساتھ شراب کے جام اڑے، گاڑی میں بیٹھے، گاڑی کیکر سے ٹکرائی، فحش گانے چل رہے ہیں، فرشتہ کیا لکھے گا کس حال میں مرا؟ فرمایا جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا، فرمایا مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو۔ امام منذری الترغیب و ترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، 2 آوازیں، تھوڑی سی آواز کم کر دیں، 2 آوازیں قابل لعنت آوازیں ہیں۔ ایک فرمایا خوشی کے وقت گانا، اور دوسرا فرمایا غم کے وقت بین کی آواز۔ فرمایا یہ دنیا اور آخرت میں قابل لعنت آوازیں ہیں۔ دیکھیں اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا، اسلام تو رخصت دیتا ہے۔ نعمت ملے چرچا کرو، نعمت کے حصول پر منہ بسورنا نعمت کی بے قدری کہلاتا ہے۔ لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ اسلام غیرت مند دین ہے، اپنے ماننے والوں کو بےہودگی کا درس نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے میرے ہو تو میرے ہی بن کے رہو۔ اسلام خوشی سے نہیں منع کرتا۔ میں مثال سے عرض کروں گا، شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد آرزوؤں کا ایک جہان ہوتا ہے۔ شادی کے فوراً بعد دل میں کیا خواہش پیدا ہوتی ہے؟ گھر کے جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں پوتی پوتا دے، میاں بیوی کہتے ہیں اللہ ہمیں بیٹی بیٹا دے، کیونکہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، من کا قرار ہوتی ہے۔ اولاد کو اسائے پیری کہتے ہیں، بڑھاپے کا سہارا کہتے ہیں۔ اللہ کی مرضی یار کسی کو امتحان میں ڈال دے، 10 سال 20 سال کسی کے ہاں اولاد ہی نہ ہو۔ میرے ایک دوست ہیں، 4 بھائی ہیں، اور سب کی شادیاں ہو گئی ہیں اور کسی کے ہاں اولاد نہیں، اور جب وہ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں ان کے چہروں پر اداسیاں اور اولاد کی جو محرومیاں ہیں وہ ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اولاد دولت بڑی ہے، لیکن اللہ کسی کو امتحان میں ڈال دے۔ اولاد نہیں تھی تو ہم نے بے اولاد کو تڑپتے دیکھا۔ مسجد میں آگے علامہ صاحب سے گزارش کی حضرت دعا کرنا، شیخ کی چوکھٹ پہ گئے تو کہا حضور ہمارے لیے دعا کرنا۔ حاجیوں کے قافلے چلے تو وہاں بھی ہم نے منت کی کہ میرے لیے دعا کرنا، اللہ اولاد عطا کرے۔ یار اولاد کی راہوں میں تڑپتے رہے، بڑھاپا آ گیا، چاندی اتر آئی، یار اللہ نے آخری عمر میں 20 سال بعد بیٹا دیا۔ کتنی بڑی دولت، بہت بڑی دولت ہے بھائی۔ تقاضا تھا کہ چرچا کرتے۔ ہمیں اللہ نے بیٹا دیا کہ ہم نے سجدہ شکر ادا کیا؟ معذرت سے ناراض نہ ہوئیے گا، مزاج ہی نہیں ہے۔ اللہ نے پتر دیا، اپنی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے سونے محمد کا ہم نے ذکر کیا، معذرت سے کہوں گا یہ بھی ہمارا مزاج نہیں۔ 20 سال بعد بیٹا ہوا تو ہم نے خوشی کا اظہار کیسے کیا؟ میں نے عرض کیا اسلام غیرت مند دین ہے، وہ بےہودگی کا درس نہیں دیتا۔ اللہ نے ہمیں بیٹا دیا۔ میرا تعلق ایک دیہات سے، اور آپ بھی دیہات کے رہنے والے ہو۔ ہمارے دیہاتوں میں جب کسی کے ہاں بچہ ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈیک آن کرتے ہیں، اور اس خیال سے کرتے ہیں کہ اس کے کان میں کسی غیر کی آواز نہ پڑے۔ او بھائی قابل لعنت تو آپ نے آواز ڈال دی، حالانکہ اس وقت حکم یہ ہے کہ اس کے کان میں دھائیا کی آواز بھی نہ پڑے۔ اس نے گانا گانا ہے، اس نے گالی دینی ہے، او بھائی مبارکباد ہی دینی ہے نا۔
لیکن فرمایا اس وقت اس کے کان میں داعیہ کی آواز بھی نہ پڑے، اس کے کان میں سب سے پہلی آواز ہو تو وہ اللہ اکبر کی آواز ہو، کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے وہ پہلی آوازوں سے مانوس ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا بچے بولنے لگے تو اس کو اللہ اللہ سکھاؤ، اللہ اللہ سیکھ جائیں اس کو لا الہ کی لوریاں دو، لا الہ بھی سیکھ جائے پھر محمد الرسول اللہ کی لوریاں دو، پھر اس کے بعد آپ نے ماما پاپا ڈیڈی جو بھی آپ آج کل چلتا ہے وہ سکھا لیں، لیکن پہلے سکھانا کیا ہے؟ آیا اس کی آمد ہوئی تو اللہ اللہ اس کے کان میں اذان کا آوازہ ہو، بولنے لگے تو اللہ اللہ بولے، لا الہ کی لوریاں۔ لیکن معذرت سے بھائی ہمارے ہاں بچہ ہوا تو ہم نے گانا چلایا، بچہ بولنے لگا تو کیا اللہ اللہ بولا؟ توتلی زبان سے گالیاں بولی۔ اچھا جب گالی بولی تو گھر کے بڑے پریشان کوئی نہیں ہوئے کہ ہمارے رویوں کا نتیجہ پہلا پتھر ہماری طرف آیا ہے؟ ہم اس وقت سنجیدہ ہی نہیں ہوئے کہ یار گھر سے گالی کو نکالیں، اور جب بچہ گالی دیتا تو ہم وقتی تو ہنس لیتے ہیں، رات جب افراد خانہ بھی جمع ہوتے ہیں تو اس کو چھیڑتے ہیں، اس سے تقاضا بھی کرتے ہیں، لیکن وہی بچہ جب بڑا ہو کے گالی دیتا ہے نا تو پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، غلطی ہو گئی جی غلطی ہو گئی، یہ تو وقت تھا جو ہاتھ سے نکل گیا، اور پھر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے نا تو ہم کہتے ہیں ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈالے ہیں، اس بیچاری دا کی قصور ہے یار، وہ تو 2 ماہ ہوئی ہے آپ کے گھر میں آئی ہے، 25 سال تو آپ کے زیر تربیت رہا ہے، گالی کا ماحول ہم خود دیتے ہیں، اور پھر جب بچے تھوڑا سا بڑے ہو کے گالی دیتے ہیں نا تو ہمارا اس کے ساتھ رد عمل بڑا عجیب ہوتا ہے، ہم تھپڑ مار دیتے ہیں۔ اور بھائی اس بچے کو تو پتہ ہی نہیں تھا گالی ہوتی کیا ہے، اس نے آپ کی زبان سے سنا، جو آپ سے سنا اس نے سمجھا کو اچھا ہی کہا ہوگا، بھائی جان تھپڑ نہ مارو بلکہ اس کا انداز اس کا رخ بدلو، گالی نکالو گھر سے، لیکن بڑا ہو کے گالی دے گا تو پھر نتائج بھیانک آئیں گے، پھر پچھتاوے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا بھائی، پھر نہ ایک تعویذ سے کام چلے گا، نہ ایک دم سے کام چلے گا، نہ ایک پھونک سے کام چلے گا۔ 25 سال گالی سکھاتے رہے تو پھر کسی فقیر کی چوکھٹ پہ لانا ہوگا، ہاں کسی اللہ والے کے قدموں میں بٹھانا ہوگا، کسی عالم دین کے صحبت میں بٹھانا ہوگا، تو پھر وہ آہستہ آہستہ وہ سارے معاملے ٹھیک ہوں گے۔ لیکن معذرت سے ہمارے بچے بولنے لگے تو گالیاں بولنے لگے، اور ہم نے اس پر ہنس لیا، جو سکھائیں گے اس کے نتائج ضرور آئیں گے۔ بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں، بچے کوڑا کاغذ ہوتے ہیں، جو بھی تحریر لکھی جائے گی وہ انمٹ ہے، گالی لکھیں گے تو گالی آئے گی، اور اگر آپ کے گھر کا ماحول قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے، محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہے تو اس کے بھی نتائج آئیں گے۔ بختیار کاکی، قطب الدین بختیار کاکی، کاکی یہ ہندی کا لفظ ہے جس کا معنی روٹی ہے، اس نام سے قطب الدین مشہور کیسے ہوئے سنیے گا، یہ گھر کے ماحول سے چیزیں ملتی ہیں۔ ماں نے بچپن میں مصلی دیا اور کہا بیٹا مصلی پہ کھڑے ہو کے رب کی عبادت کر، اور بعد میں ہاتھ اٹھا کے خدا سے رزق مانگ، کھانا مانگ، اس نے تجھے دنیا میں بھیجا، وہ تجھے عطا کرنے والا ہے۔ بیٹا ماں بیٹے کا رب سے تعلق جوڑنے کے لیے، توکل کا رشتہ جوڑنے کے لیے ماں مصلی دے رہی ہے، مصلی کے ساتھ سجدے دے رہی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہی کہ پتر رب سے مانگ۔ پتر دعا مانگتا، ماں تازہ کھانا بنا کے کمرے میں رکھتی تھی، بیٹا آتا اور کھانا کھا لیتا، اور ماں سے کبھی کبھی ذکر کرتا میرا رب کتنا مہربان ہے، میں دامن پھیلاتا ہوں تو تازہ کھانا ملتا ہے۔ رب سے توکل کا رشتہ جڑا۔ سنیے گا بھائی، ایک دن آپ فرماتی میں کسی کام کی غرض سے گھر سے باہر تھی، آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی تو بختیار کاکی مدرسے سے پڑھ کے واپس آ گئے تو میرا دل ڈوبنے لگا، اور میں نے اللہ سے کہا مالک میں نے بڑی مشکل سے اس کا تیرے ساتھ تعلق جوڑا ہے، کہیں آج وہ جو توکل کا رشتہ ہے کہیں کمزور نہ پڑ جائے، اے اللہ مدد فرمانا۔ آپ فرماتی میں آئی تو گھر میں دیکھا کہ بختیار کاکی محو استراحت تھا، بیدار ہوا تو کہا بیٹا کھانا کھایا؟ ڈرتے ڈرتے کہا، جھجکتے جھجکتے کہا پتر کھانا کھایا؟ کہا ماں جو کھانا آج کھایا ہے، جو مزہ آج آیا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور مائیں مصلی دیتی تھی، مائیں رب سے جوڑتی تھی، تو بھائی جان نتائج آئے۔ بختیار کاکی مدرسے میں گئے نا، استاد نے کہا پڑھ بیٹا الحمدللہ رب العالمین ازبر تھا سیقول السفہاء من الناس، ازبر تھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ازبر تھا 14 پارے سنائے۔ استاد کہتے بیٹا تیرے ہجے اچھے، منزل خوب، جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے۔ عرض کرتے استاد جی کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانوِ تلمس طے نہیں کیے۔ فرمایا پتر یہ دولت آئی کہاں سے؟ عرض کرتے استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں سے سن کے حفظ کر لیے ہیں۔ ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے، بھائی ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے۔ سکھانا تھا ہم نے گالیاں سکھائی،
سکھانا تھا ہم نے نفرت سکھائی، سکھانا تھا ہم نے دنیا کی بھیڑ میں پھینک دیا، جو دیں گے وہی آئے گا۔ کلاس روم میں ٹیچر کہتا ہے بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر کہا، کسی نے انجینئر کہا۔ دیکھیں ماں باپ خواب دکھاتے ہیں نا، اور پھر جو لائق بیٹے ہوتے ہیں نا، نالائق کی تو بات ہی نہیں کر رہے نا، جو لائق ہوتے ہیں وہ خوابوں کی تکمیل کے لیے دوڑ لگاتے ہیں۔ کسی نے ڈاکٹر کہا، کسی نے انجینئر کہا، اور ایک بچہ کہتا ہے استاد جی میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا۔ کہا بیٹے یہ دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو عرض کرتے استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے، تو دل میں شوق پیدا ہوا میں بڑا ہو کر صحابی بنوں۔ ہم نے کیا سکھایا؟ معذرت سے ہم سکھا ہی نہیں سکے۔ تو دیکھیے بچہ جب دنیا میں آیا، بات یہ عرض کر رہا تھا خوشی کی، اللہ نعمت دے تو چرچا کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بیٹا ہوا تو ہم نے کیا کیا؟ 20 سال بعد پتر ملا تو سجدہ شکر ادا کیا، ہم نے نغمے سرکار کے پڑھے، بلکہ ہم نے گانا چلایا جو قابل لعنت تھا۔ اور اچھا پھر ایک ہفتہ گزرتا ہے، یا تو ہم خود لے آتے ہیں یا پھر یہ لوگ بلا لیے جاتے، ہجڑے جنہیں ہم کہتے ہیں، اور خوشی کے موقع پر ہم پھر ہزاروں نہیں لاکھوں نوٹ ان پر نچھاور کرتے ہیں۔ کیا یہ خوشی ہے؟ اسلام تو غیرت مند دین ہے، یہ تو بےہودگی ہے۔ اور بھائی پھر ان پر لاکھوں نوٹ نچھاور کیے جائیں، میں کہتا ہوں ضرور لٹاؤ بھائی، لیکن ہجڑوں پہ نہیں۔ تمہاری دیوار کے متصل تمہارا اپنا غریب بھائی ہے، کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں نہیں سنتے ہم؟ مرنے کے بعد جو لے آئے ہیں یار، کفن بھی لے آئے، 3 دن کھانا بھی کھلاتے رہے، تو زندگی میں کھلا دو نا یار۔ یہ اللہ کی تقسیم، اللہ نے آپ کو زیادہ دیا ہے۔ کوئی بندہ مت خیال کرے کہ میں پڑھا لکھا بڑا ہوں اس لیے دولت زیادہ ہے، معذرت سے کہوں گا میں بڑا سیانہ ہوں، میں بڑا محنتی ہوں اس لیے دولت بہت زیادہ ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم، اللہ نے کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑا۔ بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے، بھائی جان مت کوئی خیال کرے۔ تو تقاضا تھا ان غریبوں پہ لٹاتے یار، ان دکھیوں پہ لٹاتے، ان بیواؤں پہ لٹاتے، لیکن ہم نے دولت کہاں؟ ہجڑوں پہ لٹائی۔ اچھا وہی بچہ جب بڑا ہوا، بالغ ہوا، شادی کے قابل ہوا، تو اس موقع پر ہم نے کیا کیا؟ یہ بھی تو خوشی کا موقع تھا نا۔ نکاح کا مقصد کیا تھا؟ برائی کے آگے بند باندھنا۔ تو ہم نے اس موقع پر کیا کیا؟ ہمارا ہمسائے ملک ہندوستان سے ہم نے یہ ساری رسومات لی ہیں، ڈولک کی تھاپ پہ ماں بہن بیٹی بنگڑے ڈال دی۔ کیا یہ خوشی ہے؟ یہ تو بےہودگی ہے۔ اسلام تو اس کا درس ہی نہیں دیتا۔ فرمایا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ ہمارے ہاں ہوتا کہ ہم کہتے ہیں شریکاں دا لال ہے تو اپنا پٹ کے لال کر لو۔ ہم نے سود پہ پیسہ اٹھا لیا، ہم نے قرض اٹھا لیا، لوگ کیا کہیں گے؟ آخری پتر ہے، کوئی جنازہ تو نہیں؟ زمانے کو پتا چلے کہ کسی کے بیٹے کا نکاح ہوا ہے۔ بھائی اسلام تو ان چیزوں سے منع کرتا ہے۔ صحابہ میں سے سب سے امیر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف، اتنی دولت کہ آپ کا پورا پاکستان خرید لے یار۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، قمیض پہ پیلے رنگ کا نشان تھا۔ حضور فرماتے یہ نشان کس چیز کا؟ عرض کی حضور میں نے نکاح کیا ہے تو خوشبو لگائی ہے، یہ وہ نشان ہے۔ تو حضور نے بہت ساری دعائیں دی اور ساتھ ترغیب دلائی کہ فرمایا کہ آپ ولیمہ کر لے، چاہے ایک بکری ذبح کر کے۔ او بھائی جس شادی میں خرچ کم ہو اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ ادھر پھوپھی ناراض ہے، ادھر چاچا ناراض ہے، ادھر تایا ناراض ہے، اور ڈولک کی تھاپ پہ ساری رات بھنگڑے ڈالے، پورے بستی پوری محلے کو ہم نے پھاڑ کے رسوا کر دیا، کسی کی جرت بھی نہیں ہمیں کوئی بات کر لے۔ ظاہر ہے کوئی بات کرے گا تو آگے سے پھر منہ پہ بھی تو آئے گی نا، گانا میرے گھر میں چل رہا ہے تمہیں کیا تکلیف؟ اور رد عمل بڑا برا آتا ہے۔ کیا یہ خوشی ہے؟ اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا بھائی، لیکن اسلام غیرت مند دین ہے، وہ اس کا درس بھی نہیں ہمیں دیتا۔ 2 آوازیں قابل لعنت آوازیں ہیں، خوشی کے وقت گانا اور دوسرا فرمائے غم کے وقت بین کی آواز، یہ دنیا اور آخرت میں قابل لعنت آوازیں ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ ریشم، زنا اور گانے بجانے کے آلات کو حلال قرار دیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میری امت پہ ایسا زمانہ آئے گا، آنے والا ہے کہ لوگ شرابیں پئیں گے، یسمونہا بغیر اسمہا، اس کا نام بدل دیں گے، یوزفو علی رؤوسہم بالمعازف والمغنیات،
فرمایا ان کے سروں پر باجوں گاجوں اور ناچ گانے والیوں کا شور اور ہنگامہ ہوگا. یخسف اللہ بہم الارض، اللہ زمین میں دھنسا دے گا. وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، فرمایا اللہ بعض کو خنزیر اور بعض کو بندر بنا دے گا. جب قوم کا جوان آوارہ مزاج ہوگا نا، شرابیں پیے گا، نام بدلے گا، موسیقی دن ہوگی، تو پھر اللہ اس قوم کے بیٹوں سے ناراض ہو جائے گا. بھائی جان ناراضگی کا اظہار بھی کیا جائے گا، اور وہ ناراضگی کا اظہار کیسے ہوگا؟ اللہ ناراض ہوگا، اور اللہ ناراضگی کا اظہار بھی بتا رہے میں کس طرح ناراض ہوں گا، انہیں کھینچ کے زمین میں لے جاؤں گا. ماضی کے اوراق پلٹو، 8 ماہ قبل جاتلا میں ایک جھٹکا لگا تھا، لیکن زوردار نہیں تھا. اس جھٹکے نے ہمارا نقصان کیا لیکن زیادہ نہیں کیا. زمین پھٹ گئی تھی، میں اس راستے سے گزرا ہوں، اب دوبارہ سے انہوں نے بنا لی ہے. وہ سڑک 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، کچھ گھر جو ہے وہ زمین بوس ہوئے، نقصان تھوڑا ہوا. لیکن ہم 1.5 اشرا پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں نا، 2005 میں ایک جھٹکا لگا تھا، یہ گجرانوالہ کی دیواریں بھی کانپ اٹھی تھی. صبح 9 کا ٹائم تھا بھائی، اور مجھے یاد ہے کہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا تو اللہ کی دھرتی کانپ اٹھی تھی. اور اس وقت جو حالت ہوئی اور ہمارا نقصان ہوا، نقصان تھوڑا نہیں، بہت بڑا نقصان ہوا تھا. ہم لوگ تو بچ گئے لیکن وہ بھی تو ہمارے بہن بھائی تھے نا. لیکن اس جھٹکے میں ہمارا نقصان کیا ہوا؟ مانسیرا سے ضلع باغ تک 1 لاکھ انسانوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی. سہاگ اجڑے، بچے یتیم ہوئے، بہنوں کے ارمان کچلے گئے. سخاوت کا دیوتا جنہیں کہا جاتا تھا نا ان پہاڑوں میں، لوگوں نے صبح کے اجالے میں ہاتھوں میں کشکول لیے بھیک مانگتے ہوئے انہیں دیکھا تھا. کہانی پرانی نہیں سنا رہا بھائی، اپنے سے گزرے ہوئے پہلوں کے لوگوں کی کہانی نہیں. ہم نے یہ اپنی پھٹی نگاہوں سے یہ تماشا دیکھا، ہم نے اجڑے سہاگ دیکھے، ہم نے بڑے بڑے گھر خاک میں ملتے دیکھے. اچھا جب یہ نقصان ہوا نا، جب یہ جھٹکا لگا تو خیال تھا کہ اب یہ پیشانیاں جو اداس ہے نا، یہ پیشانی تو اللہ نے سجدوں کے لیے بنائی تھی. یہاں سجدے تو تھے ہی نہیں، کبھی مسجد کا رخ کیا ہی نہیں تھا. تو خیال تھا کہ اب پیشانیاں آباد ہوں گی. خیال تھا یہ جو چونک چوبارے اور سکول کے گیٹ کے سامنے جوان جوانیاں برباد کرتے ہیں، اب بازاروں میں جو ہے نا وہ چوباروں پر یہاں لوگ نہیں نظر آئیں گے، مسجد میں نظر آئیں گے. ہم نے کہا اخلاق اچھے ہوں گے، کردار بھلے ہوں گے، آنکھوں پر حیا کے پہرے ہوں گے، کانوں میں قرآن کے نغمے ہوں گے، لبوں پر سونے محمد کے ترانے ہوں گے. اچھی رائے رکھی. اتنا بڑا نقصان، 1 لاکھ انسانوں کی ہڈیاں ٹوٹی. لیکن ہوا کیا؟ جب ہم مسجد میں آئے نا ظہر کے وقت تو وہی 1.5 صف تھی. ہاں وہی 1.5 صف تھی. لیکن پھر یہ تبصرے آپ نے بھی میں نے بھی سنے. ہم نے بڑی باتیں کی. ہم نے کہا یہ ان کے گناہوں کی سزا جو انہیں دنیا میں ملی، ان کی سزا کن جرائم کی وجہ سے؟ ہم نے کہا ان کے اخلاق کھوکھلے تھے. ہم نے کہا وہ فساد کے کھوکھلے دانے پہ کھڑے تھے. ہم نے کہا تھا وہ چلتے اکڑ اکڑ کے، بولتے بگڑ بگڑ کے تھے. ہم نے کہا تھا ان کی پیشانیوں میں سجدوں کا نور نہیں تھا. ہم نے کہا تھا کہ وہ بند کمروں میں آبرو ریزیاں کرتے تھے. ہم نے کہا تھا کہ وہاں شراب کے جام اڑتے تھے. ہم نے کہا تھا وہاں عزت پامال ہوتی تھی. ہم نے کہا تھا کہ اسکول کے گیٹ کے سامنے جوان جوانیاں برباد کرتے تھے. ہم نے کہا تھا کہ ان کے اخلاق اچھے نہیں تھے. مانا کہ پہاڑوں میں رہنے والے لوگ اچھے نہیں تھے، اور جو اچھے نہیں تھے ان کی سزا انہیں دنیا میں ملی. اب آئیے، ہمارا تعلق پنجاب سے ہے، آپ جو ہے کولووالا کے رہنے والے ہو، مجھے بتائیے گا بھائی، یہ جو میں نے ساری باتیں ابھی آپ کو بتائی، جن گناہوں کی سزا انہیں دنیا میں ملی، اب بغور میں اور آپ دیکھیں گے ہمارا تعلق پنجاب سے، گجرانوالہ سے ہے. کیا شراب کے جام یہاں نہیں چلتے؟ ایک گھر میں 8 افراد ہوتے ہیں بھائی، سب پہ نماز فرض ہے. مجھے بتائیے گا اس مسجد میں، اس بستی کے، اس مسجد کے جو پڑوس میں جتنے گھر ہیں، ایک گھر میں 8 افراد، کیا نماز کے وقت سارے لوگ آتے ہیں؟ لمبی تان کے سوئے ہوتے ہیں بھائی، خواب خرگوش کے مزے ہوتے ہیں. گھر سے موبائل بھی ملے گا، ہاں ہر بیٹے بیٹی کے پاس ہوگا. اگر گھر سے نہیں ملے گا تو مصلی نہیں ملے گا. گھر سے نہیں ملے گی تو درود کی تسبیح نہیں ملے گی. بھائی جان پہاڑوں میں رہنے والے نہیں اچھے تھے، سزا بھگتی. کیا یہاں یہ جرائم نہیں ہوتے؟ کیا یہاں بے نمازی کوئی نہیں؟ کہا کیا یہاں شراب کے جام نہیں چلتے بھائی؟ کیا یہاں آتی جاتی شریف زادیوں کو ہم نہیں تنگ کرتے؟ بھائی جان حاجی ثناء اللہ ہم بھی کوئی نہیں. وہ سارے گناہ جو پہاڑوں میں تھے نا اور پہاڑوں کے دامن میں ہوتے تھے، وہ سارے گناہ پنجاب میں بھی ہوتے ہیں.
گجراوالا میں بھی ہوتے ہیں. یہ جزوی جو جھٹکے ہوتے ہیں نا، عذاب ہوتے ہیں، یہ سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں. اللہ ناراض ہوا تو کھینچ کے لے گیا، اور اگر یہاں جھٹکا لگا نا تو یہ دوڑتی گاڑیاں، یہ فلک بوس عمارتیں، یہ بنگلے پلازے کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ ایک جھٹکا لگے گا اور انہیں خاک میں ملا دیا جائے گا. اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا، بتایا کن جرائم کی وجہ سے. جب شراب عام ہوگی، آج دیکھ لو جو شراب پیتے ہیں فخر سے نہیں بتاتے. دوست کی دعوت پہ گیا، ڈرموں میں شراب تھی اور ہم نے مٹکے بھر بھر کے پی. میرے نبی فرماتے شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے. شرابی کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو فرمایا اس کا رخ قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جائے گا. شرابی کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. حضرت علی فرماتے شراب کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے، دریا خشک ہو جائے، گھاس اگے اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھائے. آپ فرماتے میں اس پر سواری کرنا بھی پسند نہیں کروں گا. ہم نے کہا کہ دوست کی دعوت پہ گئے، ڈرموں میں شراب ڈالی، مٹکے بھر بھر کے پی. گناہ ہوتا ہے تو دل کا آئینہ دھندلا ہوتا ہے. جب گناہ پہ گناہ ہوتا ہے نا بھائی، دل سیاہ ہوتا ہے. جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر گناہ کرتے ہوئے بھی شرم. اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ دوست کی دعوت پہ گئے، اس نے ڈرموں میں شراب ڈالی، مٹکے بھر بھر کے پی. میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا ہے، کہتا ہے گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے. او فطرت میں ہے گناہ بھائی، لیکن ہاتھ جوڑ لینا چاہیے نا، معافی مانگ لینا چاہیے نا، ترلا کر لینا چاہیے نا، پچھلے پہر آ جانا چاہیے نا. پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ. ہاتھ جوڑنے چاہیے تھے نا، لیکن ہم نے تو ہاتھ جوڑے ہی نہیں، ہم نے تو منت کی کوئی نہیں، ہم نے تو ترلا کیا ہی کوئی نہیں. بے مہار زندگی ہے، من مانی والی زندگی ہے، آئے گی تے ویکھی جائے والی زندگی ہے. یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، یہ والا مزاج رکھتی ہے ہماری زندگی. توبہ کے 2 آنسو بھائی بندے کی بخشش کے لیے کافی ہیں یار. حضرت غالباً ثعلبہ بن عبد الرحمن صحابی رسول ہیں، حضور کے پاس بیٹھے رہتے تھے اور حضور نے کوئی نہ کوئی کام ارشاد فرمانے اور خوشی سے وہ کام کے لیے نکلتے. حضور نے ایک دفعہ بھیجا تو سر راہ ایک گھر کے قریب سے گزرے تو وہاں ایک خاتون بے پردہ بیٹھی تھی. تو ان کی نظر اس پر پڑی اور نظر میں خیانت آئی. اب دل ڈوبنے لگا کہ حضور کا سامنا کیسے کروں گا. یہ خوف حضور کے قریب نہ لے کے گیا. 40 دن جنگل میں چلے گئے، روتے رہے. بھائی جان نظر کی خیانت، ہم نے منصب کے ساتھ خیانت کی، ہم نے رشتوں کے ساتھ خیانت کی، نظر بھٹکی تو 40 دن حضور کے پاس نہیں گئے، روتے رہے. کیا بنے گا؟ پھر 40 دن بعد جبریل پیغام لے کے آ گئے کہ اللہ نے ثعلبہ کو معاف فرما دیا ہے. پھر حضور نے حضرت عمر اور حضرت علی کو بھیجا. جنگل میں ایک چرواہے سے پوچھا اس نام کا شخص، کہا میں نہیں جانتا، لیکن پہاڑ کی دوسری جانب ایک شخص اتنے درد سے روتا ہے کہ اس کے رونے کی وجہ سے میں بھی بےتاب ہو جاتا ہوں. آپ گئے تو آپ ڈر گئے کہ کہیں میری مذمت میں کوئی قرآن کی آیت تو نہیں اتر آئی. تو کہا میری مذمت میں کوئی آیت تو نہیں اتری. کہا نہیں حضور تمہیں بلا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہونے سے پہلے کہتے ہیں میری ایک گزارش ہے کہ مجھے حضور کا سامنا کرنا میرے لیے مشکل ہوگا، جب جماعت کھڑی ہوگی تو مجھے بھی ساتھ لے جانا. جب صفوں میں آگے کھڑے ہوئے تو میرے رسول نے قرآن کی وہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے کریم رب سے کس نے غافل کر دیا، وہ تو کریم بھی ہے، وہ مہربان بھی ہے. یہ آیت پڑھی تو غش کھا کے زمین پہ گر پڑے. اہل خانہ اٹھا کے گھر لے آئے. میرے رسول گھر تشریف لے آئے. نماز کے بعد نا حضور نے اپنی گود میں حضرت ثعلبہ کا سر رکھا اور سر میں یار ہاتھ پھیرتے ہیں. اللہ اکبر. ثعلبہ کی آنکھ کھلی تو رسول اللہ کو دیکھ کر کے جھٹکا سا لگا اور کھینچ کے ایک سائڈ پہ گیا. کہا میں اس قابل نہیں حضور. تو میرے نبی فرماتے اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے. عرض کرتے حضور آپ نے بھی مجھے معاف کر دیا. فرمایا میں محمد نے بھی تمہیں معاف فرما دیا ہے. بس ایک آہ بری اور جان جانے آفرین کے سپرد کی. پھر میرے رسول نے ثعلبہ کا جنازہ پڑھایا اور جنازے میں شریک ہوتے ہیں. حضور ایک قدم یہاں رکھتے دوسرا ہٹ کے رکھتے ہیں. ایک صحابی نے کہا حضور میں نے دیکھا کہ آپ ایک قدم احتیاط سے دوسری طرف رکھتے ہیں. فرمایا ثعلبہ نے سچی توبہ کی ہے، ایسی سچی توبہ کی ہے کہ آسمان سے 70,000 فرشتے ثعلبہ کے جنازے میں اتر آئے ہیں. اور بھائی اج ساوی نے کھلے راوی نے معذرت کریں گے تو وہ معاف کرے گا. بے مہار لوگوں کی کوئی زندگی نہیں، وہاں پھر معافی نہیں ہوگی. اس دن تو کافر بھی کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کہ میں مٹی بن جاؤں. لیکن اس دن یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مینڈے کی شکل کے اندر
موت کو بھی موت آ جائے گی، اج ساوی نے کھلے راوی نے، آج معذرت کریں گے تو وہ معاف کر دے گا۔ تو فرمایا جب شراب عام ہوگی، گانا عام ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ ایسی قوم کو کھینچ کے زمین میں لے جائے گا، بعض کو خنزیر اور اللہ بندر بنا دے گا۔ انسان ظاہری طور پہ خنزیر بندر نہیں بنے گا، لیکن خنزیر اور بندر کی جو صفات ہیں وہ انسان میں آ جائیں گی۔ علم حیاتیات میں لکھا ہے خنزیر کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ بے غیرت اور بے حیا ہوتا ہے، اور بندر کی صفات وہ نقالی کرتا ہے، ایکٹنگ کرتا ہے۔ شوبز کی دنیا، یہ پاپ سنگر سنانے سننے والوں کے مزاج آپ بھی جانتے ہو، ہم بھی جانتے ہیں۔ فرمایا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ حیا ہی چھین لی جائے گی۔ حیا باقی نہیں زمانے کی آنکھ میں، خدا کرے کہ تیری جوانی بے داغ رہے۔ تو حیا ہی چھین لی جائے گی بھائی جان۔ روحوں کی غذا موسیقی نہیں بھائی۔ ایلن بلوم عیسائی مفکر گزرے، سے سوال کیا گیا کہ تیرے نزدیک موسیقی کیا ہے؟ ہم نے تو روح کی غذا کہا نا، تو وہ کہتا ہے یہ روح کی کچرا غذا ہے۔ علامہ ابن جوزی تلبیس ابلیس میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں گانے میں دو مضرت جمع ہیں، ایک تو فرمایا یہ قلب کو تفکر الہی سے روکتا ہے، اور دوسرا فرمایا گانا زنا کی دعوت دیتا ہے۔ ہم نے اس کو روح کی غذا کہا۔ یہ روحوں کی غذا نہیں بھائی، روحوں کی غذا اللہ کا قرآن ہے، جسے کافر لوگ بھی چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے۔ او بھائی، رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے نا تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو، طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے یار۔ لیکن یاد کرو کتنی دیر ہوگی رب سے کلام کیے ہوئے۔ ہاں ہم ماضی کے اوراق پلٹے تو ہمیں ماضی کے دریچوں میں ہمیں ایک نقشہ ضرور اپنے بچپنے کا یاد آتا ہے کہ ہم مسجد میں جایا کرتے تھے، اور قاری صاحب 100 بچہ ہوتا تھا، اور 100 بچے کو ایک قاری صاحب پڑھاتے تھے۔ عقل قبول کرتی، آدھے گھنٹے میں 100 بچوں کا سبق بھی سنا جائے گا اور آگے سبق دیا بھی جائے گا، جبکہ گھر سے 10 دفعہ پیغام بھی آ جاتا ہے، مول صاحب نے چھٹی دیو، انہیں واپس جا کے اسکول بھی جانا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ 3-4 سال میں قاری صاحب بچے کو ناظرہ قرآن پڑھا دیتے ہیں۔ اب یہ ان کی قرآن مجید سے محبت کی ایک کیفیت ہے، انہیں رب کے کلام سے محبت اتنی کہ بچوں کے دلوں میں بھی اتار دیتے ہیں۔ ہمیں بچپن میں یاد آیا، میں حضرت ادھر مری ایک جگہ حاضر ہوا، چھوٹا سا مدرسہ تھا، ان کے پاس 90 بچے، شعبہ حفظ تھا ان کے پاس۔ تو میں نے کہا حضرت آپ کے پاس کتنے اساتذہ ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں اکیلا ہوں۔ میں نے کہا حضرت پھر آپ رزلٹ کس طرح دیتے ہوں گے؟ ہم نے بھی حفظ کیا ہوا ہے، اور 30 بچے ہو جائیں تو بچے ٹیچر احتجاج کرتے ہیں، اور ان کا بنتا بھی ہے، سبق سب کی منزل، ممکن نہیں کہ آپ بہتر رزلٹ دیتے ہوں۔ انہوں نے کوئی بحث نہیں کی۔ چھٹی کا ٹائم تھا، عصر کے بعد ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بلا امتیاز بچوں کو اشارے سے کہا میری بات سنو۔ 4-5 بچے، بعض کا تو ہوتا ہے نا کوئی شائن بچے جو پڑھنے والے تو وہ بلا لیے جاتے ہیں، انہوں نے بچوں کو آواز دی، 5 بچے سامنے آ گئے۔ تو حضرت پوچھتے ہیں کہ آپ کے کتنے پارے، آپ کے کتنے، کسی کے 5، کسی کے 10، کسی کے 15، جتنے بھی تھے۔ تو میرے سامنے کھڑے کر کے انہوں نے کہا آپ فلاں سورت شروع کرو، آپ فلاں سورت شروع کرو۔ یقین جانیے گا ان کے ہجے اتنے خوبصورت، منظر اتنی اعلیٰ۔ میں نے انہیں سلام کیا، میں نے کہا حضرت راز تو بتا دیں، ہم نے تو احتجاج ہی دیکھا آج تک، لیکن آپ 90 بچوں کو اکیلے پڑھاتے ہیں، راز کیا ہے؟ وہ کہتا ہے 2 باتیں ہیں، ایک تو میں قرآن مجید سے عشق کرتا ہوں، مجھے اللہ کے کلام سے پیار ہی بڑا ہے، اور دوسرا وہ کہتا ہے میری نظر میں کبھی خیانت نہیں آئی، میں ان بچوں کو اپنا بیٹا سمجھتا ہوں، کیونکہ استاد روحانی باپ ہوتا ہے، تو کہا میرا خیال کبھی نہیں بھٹکا۔ تو یہ 2 باتیں ہیں جس وجہ سے آج میرے پاس یہ 90 بچے، اور سب کو منزل بھی آتی ہوئی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ انہیں منزل نہیں آتی، سب کو آتی ہے۔ تو بھائی جان یہ تو قرآن مجید سے علماء کی محبت ہے، ہمارے بچوں کو پڑھا دیتے ہیں اور اچھا پڑھا دیتے ہیں۔ ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں ہم نے بچپن میں پڑھا تھا، پھر اس کو ہم نے بند کر دیا، دوبارہ رابطہ کیا، لیکن دوبارہ رابطہ کرنے میں وقت بڑا گزر گیا۔ ہاں 8-9-10 سال کی عمر میں ناظرہ پڑھا، پھر جب ہم 20 سال کے ہوئے، 25 سال کے ہوئے، پڑھ لکھ گئے، یا ہم نے پڑھے لکھے نہیں تو ہم نے کوئی کام سیکھ لیا، دکان بنائی، کارخانہ بنایا، فیکٹری بنائی، تو پھر ہم نے اس کتاب سے دوبارہ رابطہ کیا، اور پھر ہم نے اپنے گھر میں، اپنی فیکٹری میں قرآن پڑھا، وہ بھی خود نہیں پڑھا، معذرت سے کہوں گا، اب ہم مالدار ہیں نا، ہمارے پاس پیسہ بڑا ہے، تو ہم تو مسجد سے، مدرسے سے بچوں کو بھی خرید لیتے ہیں نا، اور بعض کا تھا ہم سمجھتے ہیں یہ 500,000 ہم دیں گے تو کیا مشکل ہے؟ بھائی جان سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، ہم اپنے بچوں کو نہیں بیچتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ قسم پرسی کا دور تھا علامہ صاحب، جب ہم شعبہ حفظ میں پڑھتے تھے، جو اقامتی تھے، ہم 5-7 بچے تھے، تو ایک سیٹھ صاحب گجرانوالہ سے تھے، وہ آئے حضرت کے پاس، یعنی وہ زمانہ کہ جب ہم 5 بچے تھے تو کھانا بھی بعض وقت پورا نہیں ہوتا تھا نا، لوگوں کے گھروں سے مانگ کے بھی کھانا پڑتا تھا،
تو اس زمانے کی بات سنانے لگا ہوں. تو وہ سیٹھ صاحب آ کہتے ہیں ہماری فیکٹری میں قرآن خوانی میں نے کروانی ہے تو ذرا بچوں کو بھیجے. حضرت فرماتے میں نہیں بھیجتا. تو وہ تھوڑا سا جذباتی ہوا, وہ کہتا میں یہاں چندہ دیتا ہوں, آپ فرماتے جتنے دیے نا وہ مجھ سے گن کے لے لے, لیکن بچوں کو نہیں بھیجوں گا. بھائی جان توکل اللہ پہ رکھو. آج پوری دنیا کا رخ رضا ثاقب مصطفی صاحب کی طرف ہے. ہاں بھائی جان توکل, ہم نے لوگوں کو توکل کا درس دیا تو پھر ہم کیوں کمزور ہوں؟ اگر یہ بچے قبروں پہ جا کے پڑھیں گے, اگر یہ بچے فیکٹریوں میں جا کے پڑھیں گے, شاہین نہیں بنیں گے. یاد رکھیے گا, یہ لالچی بنیں گے. وہاں بھی ہم نے خود قرآن نہ پڑھا, وہاں بھی مدرسے سے بچے لا کے پڑھائے. اس کتاب سے ہمارا تعلق کتنا رہ گیا یار. روحوں کی غذا موسیقی نہیں جوان, اللہ کا قرآن ہے. اسے پڑھا کرو یار, اسے سمجھ کے پڑھا کرو, اس پہ عمل کے جذبے رکھا کرو, اور آگے اس کا ابلاغ بھی کیا کرو. یہ صرف مولوی کا کام تو نہیں, یہ مسجد کے نمازی کا کام بھی ہے. یہاں سے جو سنے وہ آگے جا کے اس کا ابلاغ کیا جائے. تو یہ روح کی غذا ہے. کس کو کہا گیا ہے؟ اللہ کے قرآن کو کہا گیا ہے. میرے نبی نے فرمایا, حجۃ الوداع کے خطبہ میں ارشاد فرمایا, دو چیزوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے, چشم اقوام عالم کے اندر رسوا نہیں ہوگے. مسلم امہ کو کیا پیغام دیا؟ فرمایا ایک میری اطرت سے پیار کرنا, اور دوسرا فرمایا قرآن مجید سے محبت کرنا. اور آج ہم نے اس کتاب سے تعلق کمزور کیا تو پوری دنیا میں رسوا ہو گئے. وہ اقبال شکوہ جواب شکوہ میں کہتا ہے, تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے, نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے, صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے, تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. پھر بھی ہم سے گلا ہے, ہم وفادار نہیں, ہم وفادار نہیں, تو بھی تو دلدار نہیں. جواب کیا آتا ہے, میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے, نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے, صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے, میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو, ہاتھوں پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو. اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج پوری دنیا میں ہم رسوا ہوئے تو رسوائی کا سبب میرے بھائی اس کتاب سے تعلق کمزور کرنا ہے. آئیے اس کتاب زندہ, اس کتاب ہدایت, اس کتاب انقلاب سے اپنا تعلق جوڑیے اور اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ وفا کریں بھائی. یہ ہے روحوں کی غذا. میرے ایک دوست ہیں, بوڑھے ہو گئے, جوانی کی بات سناتے ہیں. کہتے ہیں میں پنڈی سے گجرانوالہ آنا تھا اور گاڑی فیصل آباد کی تھی. اتفاق سے جگہ کہتے ہیں مجھے ڈرائیور کے ساتھ ملی. کہتے ہیں میں نے اس کے لب حرکت میں دیکھے, پیشانی میں سعادت کا نور نظر آیا. جی چاہا کہ اس وظیفے میں بھی ساتھ شامل ہو جاؤں. کہتے ہیں میں نے سوال کیا کہ بھائی کیا وظیفہ پڑھ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں اتنا مگن تھا کہ لگا کہ اس نے میری بات نہیں سنی. 2-3-4 دفعہ تکرار کیا, بات نہ سنی. میرا شوق تجسس بڑھتا گیا. اس نے وظیفے کو روک لیا, پوچھ لیتا ہے کہ بھائی آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ کہا بھائی منو دس دے پڑھنا کی ہے پیا. اس نے کہا میں حافظ قرآن ہوں, پنڈی سے چلتا ہوں, فیصل آباد پہنچتا ہوں تو 15 پارے تلاوت کرتا ہوں, اور جب فیصل آباد سے واپس پنڈی آتا ہوں تو بقیہ 15 پارے پڑھتا ہوں. وہ کہتا میں روزانہ 1 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں. یہ روح کی غذا ہے بھائی. آؤ جڑو اس کتاب سے یار, اس کتاب سے محبت کرو, اپنے بچوں کے دلوں میں قرآن کا پیار ڈالو. خود بھی صبح اٹھ کے قرآن پڑھا کرو, ساتھ بچوں کو بٹھا کر بھی پڑھا کرو. اپنے بچوں کو علماء کی صحبت میں بٹھایا کرو, قرآن مجید کا ترجمہ پڑھائیں. اور انشاءاللہ اگر اس کتاب سے محبت ہوئی تو پھر عمل, اور پھر آنے والے کل میں مسلم امہ کا سر فخر سے بلند ہوگا. روحوں کی غذا موسیقی نہیں, روحوں کی غذا اللہ کا قرآن ہے. ایک مجھے یاد آیا, ایک گویا جس نے ساری زندگی گانا گا کے پیٹ کی آگ بجھائی, بوڑھا ہو گیا. جب کیا اس کو کہتے ہیں, آواز کا حسن گیا, فنکار کا فن کمزور ہوا, تو پھر کون جانتا ہے بھائی سلام کون کرتا ہے, سنتا کون ہے. جب فن کمزور ہوا تو اب کوئی سننے والا نہیں, نہ سنانے کی طاقت ہے. جنت البقیع میں آ کھڑا ہوا اور آ کے اللہ سے کہتا ہے یا اللہ میرے لیے کوئی رزق کا انتظام فرما دے. جب تک آواز تھی روٹی بھی ملتی تھی, اب آواز گئی نہ روٹی مل رہی ہے. اور ساتھ کہا اللہ مجھے معاف بھی کر دے. حضرت عمر مسجد میں محو استراحت تھے, آواز آئی کہ میرا بندہ جنت البقیع میں مجھے پکار رہا ہے. کوئی ابدال پکار رہا تھا, اللہ اکبر, ننگے سر ننگے پاؤں دوڑ لگا دی. جب اس نے حضرت عمر کو آتے ہوئے دیکھا تو دوڑنے لگا. کہا دوڑو نہ, مجھے کسی نے بھیجا ہے, میں خود نہیں آیا. کہا کس نے بھیجا ہے؟ کہا جسے ابھی ابھی تو نے پکارا ہے, جسے تو نے پکارا ہے مجھے اسی نے بھیجا ہے. تو پھر اس نے سچے دل سے معذرت کی اور ایک آہ بری اور جان جانے آفرین کے سپرد کی. پھر حضرت عمر نے اس کا جنازہ بھی پڑھا بھائی. تو جو معذرت, بات تو وہی ہے جو کر لیتا ہے معذرت, اللہ معاف کر دیتا ہے. آؤ بھائی اس کتاب سے جڑو. آج کی اس بزم میں اور آپ اپنے اپنے موبائلوں کی تلاشی ضرور لیں گے.
تلاشی کیا لینی ہے کہ اس میں جو فحش گانے ہیں اور وہ باتیں جو اللہ رسول کو اچھی نہیں لگتی یار، وہ نکال دو. اس موبائل میں جگہ دو کسی اچھے عالم کو، کسی اچھے قاری قرآن کو، کسی اچھے ثنا خوان رسول کو. تو آج کے بعد ہم گانا نہیں سنیں گے. اللہ سے وعدہ کرنا ہے بھائی. ویسے ہمارا مزاج کوئی نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے اگر ایک دفعہ ہم اس پہ اگر وعدہ کر لیں تو مجھے کسی سے میں ادھر حضرت کلر سیدہ نہیں، حضرت بیان کریں گے آپ جی، مجھے پتہ چل گیا آپ نے بیان نہیں کیا. تو یہ لوگ آپ سے بڑی محبت فرماتے ہیں اور یہ میرے بھی محبوب ہیں جی. انہیں ہم دن میں ایک دفعہ دیکھ نہ لیں تو چین بھی نہیں آتا. جس کو کہتا ہے نا پکے یار، یہ وہ یار ہیں ہمارے. تو یہ آپ سے مخاطب ہوں گے. میں تو آپ سے رخصت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندگی احتیاط والی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے.